السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، عید الاضحیٰ کے دن کرنے والے کام، سب سے پہلا کام کہ تکبیرات کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کی تکبیرات ذو الحج کی ابتدا سے لے کر 13 ذو الحج کے آخر تک کہنا یہ شرعی عمل ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، تاکہ وہ اپنے فائدے کی چیزوں کا مشاہدہ کریں اور مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں۔ یہاں ایام معلومات سے مراد 10 ذو الحج کے پہلے 10 دن ہیں، اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ گنتی کے چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، ذو الحج 11، 12، 13۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے 13 تک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور خاص طور پر تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیرات عید کے لیے کوئی خاص الفاظ تو ثابت نہیں ہیں، البتہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور تابعین اعظام سے تکبیرات کے بعد الفاظ ثابت ہیں، جس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید کے موقع پر یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وجل اللہ اکبر۔ اسی طرح ابراہیم نخعی یوم عرفہ کو یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ وہ عرفہ کے دن 9 ذی الحج کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحج کے عصر تک 5 نمازوں کے بعد تکبیرات کہا کرتے تھے۔ اس لیے ان دنوں میں تکبیرات کا باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح عید کے بعد، عید نماز کے بعد میل و ملاقات کرنا اور ایک دوسرے کو مبارکباد کہنا، عید کے دن ایک دوسرے سے میل و ملاقات کے لیے جانا چاہیے اور ایک دوسرے کو دعا دینی چاہیے۔ محدث علی بن ثابت الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری نیکیاں قبول فرمائے، اس بارے میں پوچھا جو کلمات لوگ عید کے دن ایک دوسرے کو کہتے ہیں، تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ما زال ذلک الامر عندنا ما نرا بہ بأسا، ہمارے ہاں مدینہ میں لوگ ہمیشہ سے ہی ایسا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ نمبر 3، عید سے واپسی، نماز عید کے بعد واپسی پر راستہ تبدیل کر کے آنا چاہیے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے اور پھر دوسرے راستے سے آتے، راستہ بدل کر آتے تھے۔ اسی طرح یوم نہر 10 ذی الحج کو ہمیں
قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر 10 ذی الحج ہے، اور اس کے بعد یوم القر یعنی 11 ذی الحج ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے ہاں سب سے عظمت والا دن یوم النحر ہے، اور اس کے بعد اس سے اگلا جو دن یوم القر ہے۔ اور ان دنوں کے اندر ہمیں قربانی بھی کرنی چاہیے، اور اس 10 ذی الحج کو پہلے دن کو قربانی کرنا یہ زیادہ افضل، زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اختلافات، لڑائی اور جھگڑے، ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اختلافات اور لڑائی جھگڑے ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ ان اختلافات کو بنیاد بنا کر مہینوں بلکہ سالوں تک ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرنا۔ عید اجتماعی خوشی کا دن ہے، اس میں جانوروں کی گردن پر چھری چلانے کے ساتھ ساتھ اختلافات، لڑائی جھگڑے، ناراضگیاں، یہ گلے اور شکوے، یہ ساری چیزیں ہمیں ختم کر لینی چاہیے اور صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اجازت نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لرجل ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دنوں سے زیادہ ناراض چھوڑے۔ جو شخص صلح میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین لوگوں میں وہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلتقیان فیورد ھذا ویورد ھذا، جو 2 آپس میں ناراض ہیں جب وہ آپس میں ملتے ہیں وہ اس طرح منہ پھیر لیتا ہے، وہ اس طرح پھیر لیتا ہے۔ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، صلح صفائی پہلے کر لیتا ہے۔ اسی طرح عید کا دن خوشی کا دن ہے، اس دن کے اندر غریبوں کی خصوصی مدد کرنی چاہیے۔ عید چونکہ مسلمانوں کا اجتماعی تہوار ہے، اس لیے اسے مل جل کر منانا چاہیے۔ بہترین مسلمان کی علامت ہے وہ اپنے بھائیوں کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے اور ان کی غمی کو اپنا غم سمجھتا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالموں کے سپرد کرتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، اس میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ اس کی تکلیفیں دور کرتا ہے۔ جو اپنے مسلمان کی مدد کے اندر رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ یہ دن جس میں قربانی کی جاتی ہے، تو اس دن کے اندر صفائی اور ستھرائی کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم گلیوں وغیرہ میں قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی گندگی وغیرہ کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ ایسے لوگ دوسروں کو تکلیف اور ایذا پہنچاتے ہیں اور یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا دین ہمیں صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے، بلکہ اسلام نے نصف ایمان صفائی کو قرار دیا ہے، تو ہمیں صفائی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس دن کے اندر، عید کے دن کے اندر خاص طور پر جو مظلوم ہیں، جو مجبور ہیں، جو دشمنوں کے قید کے اندر ہیں، خصوصاً عافیہ صدیقیہ اور اسی طرح باقی جتنے بھی مسلمان ہیں، ان مظلوموں کے لیے خاص دعائیں کیجیے۔
دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، اللہ غیب سے ان کی مدد فرما سکتا ہے۔ بیماروں، محتاجوں، مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔